خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, انسان کو پیر کی شکل میں پیدا کیا ہے. اگر یہ کائنات خود بنی ہوتی, مٹی سے پتلے آٹومیٹیکلی بن رہے ہوتے تو ایک ہی جنس بنتی نا, ایک ہی جنس بنتی نا بھائی. یہ نر مادہ کیوں بن رہے ہیں الگ الگ؟ فرمایا کیوں تمہارے لیے ازواج بنائے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. یعنی مرد کو الگ جنس بنا دی, عورت کو الگ, اور دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن رکھ دی. دونوں کامل نہیں بنتے جب تک دونوں کا نکاح نہیں ہوتا, دونوں کا ملاپ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ بھی اس کی علامت ہے کہ تمہیں مرد بنا کے تمہارے اندر ڈیزائرز رکھیں, تو ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا, اور عورت کو عورت بنا کے اس میں مرد کی ڈیزائر رکھیں تو اس کے لیے مرد کو پیدا کیا. اگر یہ آٹومیٹیکلی ہوتا, خود بخود ہوتا, اتنا بہترین انداز سے انسانوں کو اللہ ڈیوائیڈ نہ کرتا دو جنس میں. اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد دیکھو, بچے کو بھی دونوں کی ضرورت ہے, ابا کی بھی اور اماں کی بھی. سنگل مدر والا جو سیٹ اپ یورپ میں چل رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے. ماں سے الگ قسم کی محبت ملتی ہے اور باپ سے الگ. تو فطرت ایک ہی چیز سے کتنے کام لے رہی ہے, الگ الگ جنس میں بنا کے دونوں کے سکون کا ذریعہ بنایا, اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنایا, پھر بچے کی تربیت کا بھی دونوں کو ذریعہ بنا دیا کہ بچے کو ماں بھی چاہیے اور ایک عدد باپ بھی چاہیے بچے کو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے درمیان رحمت اور بے پناہ محبت رکھ دی اس نے. مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت. کیا مطلب؟ کہ عورت بالکل ایک اجنبی ہوتی ہے جس سے آپ نکاح کرتے ہو, مگر اللہ کہتے ہیں اس اجنبی, تم بھی اس کے لیے اجنبی اور وہ بھی تمہارے لیے اجنبی, لیکن تم دونوں کے درمیان جتنی محبت رکھی اتنی کسی اور میں نہیں رکھی. ایسی محبت ورحمہ, اور صرف محبت نہیں رحمت بھی رکھ دی. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے پہ رحم بھی آتا ہے دونوں کو. انسان کے بچے ہوں تو بات ہو رہی ہے, اگر کوئی نہ ہو تو پھر الگ. آپ کہہ رہے ہوں گے یار ہمیں تو بالکل نہیں آتا, ہم تو اللہ کے جان چھوڑے. تو بھئی انسانوں کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں قرآن کر رہا ہے, یہ تو ہماری فطرت سے بالکل میچ نہیں کرتی ہیں. لیکن انسان ہو نا انسان, تو اسے اپنی زوجہ پہ بھی رحم آتا ہے. اس کی تکلیف میں جتنا کڑتا ہے کسی دوسرے کی تکلیف میں اتنا نہیں کڑتا. کیسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں مارے مارے, بیگم کی طبیعت خراب ہے, دعاؤں کی پرچیاں آ رہی ہوتے ہیں, مفتی صاحب دعا کرتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں آ کے کہ بھائی ٹھیک ہو جائے. یہ ان کی بات جن کے صبح و شام پھڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے. پھر شوہر کیسا ہی مکھنچو ہو, کیسا ہی نالائق ہو, ذرا سی تکلیف ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اس کی زوجہ کو. ایسا اللہ نے دونوں کے درمیان محبت اور تعلق قائم کیا. اور جتنا آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا یہ محبت آپ کو زیادہ ملے گی, الا یہ کہ کوئی بہت ہی جاہل ہو, مار پیٹ کرنے والے, وہ ایک الگ بات ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بوڑھا پٹھان تھا بیچارہ, رکشہ چلاتا تھا ادھر کراچی میں ہاسپٹل میں نا, بوڑھا آدمی, اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں یار میں نے اس کی بوڑھی بیوی کو دیکھا, اس کو جب اطلاع ملی ہے اتنا روئی اور اپنے میاں کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اس کی عظمت اور محبت میں. کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ گنوار عورت اور یہ گنوار مرد بیچارہ مزدور آدمی, ان کے درمیان بڑھاپے میں کتنی محبت ہے. دیکھو بڑھاپے میں کتنی محبت, ایسا رو رہی ہے اور اس کی تعظیم میں, یعنی عزت بھی دے رہی ہے شوہر کی میت کو, کہ اس کے چپل اٹھا کے نا جو یہ والی سائڈ نیچے والی ہوتی ہے یہ اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی اس نے, ایسے ایسے اپنے سر پہ اوپر رکھ کے مسل رہی. کہتا ہے مجھے بڑا رشک آیا. دیکھو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, بالکل ایک دیہاتی لوگ ہیں, مزدور پیشہ لوگ ہیں, غربت میں وقت گزارا, مگر آپس میں تعلق کتنا قوی ہے. تو یہ ہوتا ہے. لیکن جب دولت آتی ہے نا, ہوس آتی ہے, تو یہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ کمزور. میرے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں غریب ہو گیا, جاب چھوٹ گئی, بیگم مارکیٹ سے شارٹ. بہت کیسز آئے ہیں. مجھے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ واپس آ جائے. میں کہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھا کرو, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت, کبھی واپس نہیں لے کر آؤں گا. مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں اگر اس کو واپس لے آیا. یہ 11 دفعہ ناشتے سے پہلے اور 11 دفعہ ڈنر کے بعد.
میں نے کہا مرد میں غیرت اللہ نے رکھی ہے, جو تم سے محبت کرے تو اس کی محبت کو 100 سے ضرب دے کے اس سے محبت کرو, اور جو عورت تم سے محبت نہیں کر رہے تم 100 دفعہ لات مارو اس کے اوپر. بھائی آزمائش میں تو میاں کا پتہ چلتا ہے, جاب لیس ہو گیا تو اب تو ساتھ دینے کا ٹائم آیا تھا. بیوی میں اور طوائف میں یہ فرق ہے, طوائفہ کو پیسے کھلاؤ تو خوش رہے گی, پیسے نہیں کھلاؤ تو بھاگ جائے گی, جہاں پیسے زیادہ ملیں گے وہاں بھاگے گی, اس کے ریٹ ہوتے ہیں, بیوی کے ریٹ نہیں ہوتے. وہ غم میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اور وہ خوشی میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. کوئی بات نہیں, قدرت کی طرف سے اگر جاب لیس ہو گئے تو اس کو بولو بھائی میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, میرے ساتھ تم نے بھی کیا کرنا ہے, سوکھی روٹی کا. ہاں اپنی نالائقیوں سے اگر کم بخت پیسے نہیں کما رہا, پوستی قسم کا آدمی پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کر رہا, پھر تو اس کو میں خود بھاگنے کے مشورے دیتا ہوں. آپ بھی کہیں گے یار پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب. بھائی ایک آدمی کم بخت کماتا ہی نہیں ہے, پڑا رہتا ہے, محنت نہیں کر رہا اور گھر والوں کی فکر نہیں کر رہا, تو وہ کیوں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کیوں پڑی ہوئی ہے, تو ہم تو اس کو خود مشورہ دیتے ہیں کہ اس سے طلاق لو اور پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, قدرت کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, کوئی آزمائش آ گئی ہے قدرت کی طرف سے, تو بھائی پھر تو غم خوشی دونوں میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر کا ساتھ دے. کیوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا اس میں مودہ بھی رکھی اور رحمت بھی. تو شوہر کی بے روزگاری پہ عورت کو اپنے شوہر پہ ترس آنا چاہیے, غصہ نہیں آنا, ترس آنا چاہیے. ترس کھا کے وہ یہ کہے کہ میں آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. کوئی بات نہیں, آپ نے پراٹھے بھی بہت کھلائے ہیں, انڈے بھی بہت کھلائے ہیں, اب ہم چائے میں ڈبو کے کھانے کا مزہ بھی لیں گے پاپوں کے. اب صرف پاپوں پہ ہم گزارا کریں. پاپا سے میں نے بات کی ہے, اگلی دفعہ وہ پاپے لیتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے نا, میں نے اپنے پاپا سے بات, مالدار عورت ہوگی نا تو پاپا ہی ہو گئے نا, ان کے ابو تھوڑی ہوتے ہیں. تو پاپا سے میں نے بات کر لی ہے, اس دفعہ پاپے بھی کہاں سے آئیں گے, میرے پاپا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو غم میں پہلے سے ہی کوئی غریب ہو تو پھر اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی, اگر وہ بہت غریب ہے. اگر کوئی مالدار عورت ہے نا تو اس کو چاہیے اپنی حیثیت دیکھ کے نکاح کرے. غریبوں میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بلا وجہ, کیوں بھائی اپنے حساب سے چلو. لیکن اگر تھا مالدار, قسمت نے اس کو غریب بنا دیا, تو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی, اس کو کوئی پرابلم ہو گئی, تو اس بیس پہ اس کو کبھی بھی مت چھوڑو. لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں, کوئی فالج ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, ابے جان چھڑاؤ اس مصیبت سے. او بھائی یہ تو میاں, اس کو اٹ از ناٹ کالڈ میاں, یہ بوائے فرینڈ ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کی جب گرل فرینڈ ہوتی ہے, جس دن گرل فرینڈ کو لقوہ ہو جائے وہ گرل فرینڈ رہے گی؟ کیا ہو گیا بھائی, آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے, اللہ نہ کرے, بڑے مرتے ہو آسمان سے تارے, ایک دن اطلاع آئی کہ میرا تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. لقوے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا, اللہ بچا کے رکھے, تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی, آؤٹ. اب آپ 500 کے بیلنس ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے. جو محبت کی بیس تھی وہی ختم ہو گئی, حسن و جمال. تو شادی کرتے ہوئے تو سب دیکھو لقوہ نہ ہو, فالج نہ ہو, یہ نہ ہو. جب ہو گئی پھر بھائی لقوہ ہو گیا تو آپ کی قسمت, فالج ہو گیا تو بولو. اگر غیرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو, لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ بے غیرت آدمی ہے, معذرت کے ساتھ گالیاں والیاں رمضان میں بہت دے رہا ہوں, وہ معین اختر کی وجہ سے دے رہا ہوں میں گالیاں, تو لیکن لوگ کہیں کہ بھائی وفادار آدمی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ اچھا ہے نا, لوگ کیا کہیں, وفادار آدمی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, جعل بینکم مودۃ ورحمہ, اس نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت اور رحمت, ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ رکھ دیا. یہ بھی تاکہ کیا ہے کہ یہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں. تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ بھی اللہ کے وجود